باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلے کچھ ریفرنسز ہیں جو میں نے لاسٹ ٹائم کہی تھے کہ آیات اگلے درس میں کروا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو درس میں بات کہی گئی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ یہ سورہ الانعام میں ہے، 6واں سورہ، 57ویں آیت، 57۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ جب بھی یوز ہوگا تو اس کا مطلب یہ آیت ریفر کی گئی ہے۔ یہ سورہ یوسف میں بھی ہے اور ایک دو سورہ میں بھی ہے، یہ اسی طرح ہی ہے۔ پھر بتایا تھا کہ اللہ وہیں ہے جہاں تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سورہ الحدید 57واں سورہ، 4تھی آیت، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، سمپل۔ پھر بات کی گئی تھی اللہ ویسے ہی جیسا تم گمان کرو، یاد ہے کچھ؟ وہ یہ حدیث شریف ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید چیپٹر 35، حدیث کا نمبر 7505۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں وہ جو میرے متعلق رکھتا ہے، یعنی میں ویسا جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ اس کی جو تھوڑی سی شرح ہے وہ اس میں بیان ہو جاتی ہے، تفصیل بلکہ کہنا چاہیے کہ ان ظن خیرن فخیر و ان ظن شرن فشر، کہ اگر وہ میرے متعلق جو ہے بھلائی کا اچھا گمان کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا ہی ہے، خیر ہے، اور اگر وہ میرے متعلق برائی کا خیال رکھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ برائی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معجم الاوسط امام طبرانی کی، باب الف من اسمہ احمد، حدیث کا نمبر 401، دار الحرمین قاہرہ نے 1995 میں اس کو پرنٹ کیا تھا۔ سلسلہ حدیث صحیحہ الایمان والتوحید والدین، وہاں پہ اس کا نمبر 138 ہے۔ یہ جو حدیث شریف، باقی حدیث شریف وہی ہے جو پہلے صحیح بخاری والی ہے، اس میں ایڈ میں نے جو تھا وہ میں نے بیان کر دیا، اللہ تعالی رحمت فرمائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ گار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، اللہ کے سب کچھ ہے، لیکن دنیا کا مال متاع جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ سورہ الحجر 15واں سورہ، 3ری آیت، ذرہم، آپ چھوڑ دیجیے ان کو، یا کلو، کھائیں، ویتمتعوا ویلہیہم الاعمال فسوف یعلمون، کہ مزے اڑائیں، کھائیں پئیں، ان کی تمنائیں، ان کی امیدیں جو ہیں ان کو ایمان سے غافل کر دیں، ان قریب ان کو علم ہو جائے گا، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو علم ہو جائے گا۔ سو اس میں جو تفسیر نصفی ہے اس میں یہ ہے کہ تلذذ یعنی لطف اندوزی، لذت اندوزی، اور تنعیم، آسودہ حالی، یعنی جو چیز آپ کو لمبی لمبی امیدیں دلوا دینا کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، تیرے پاس اتنا ہے، بے فکر ہو جا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اتنے ارب میرے پاس ہیں، لہذا میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، تو فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کو ہونے دیں تاکہ وہ جو ہے وَيُلْهِهُمْ الْأَعْمَالُ، کہ وہ ان کو غافل کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ غفلت ہے، یہ میں بار بار سمجھاتا ہوں نا کہ یہ غفلت کی وجہ سے بھی دیا جاتا ہے، ابھی آگے آئے گا اور بھی۔ تو اس کی دو چیزیں ہیں، نمبر 1 دنیا کی ہرس میں اوندے منہ گر جانا، یعنی حب دنیا اور دنیا اکٹھی کرنے میں، اور دنیا سے محبت اور آخرت سے آراز، یعنی بھول جانا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ مریم، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ۔ مریم، سورہ مریم 19واں سورہ، 75ویں آیت۔
فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو خدائے رحمان بھی خوب ڈیل دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے عذاب ہو یا قیامت ہو۔ اگر اس کی یہ آخری والے حصے کو دیکھیں نا، اما العذاب و اما الساعۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت روز محشر تک اپلائی ہوگی، سمجھے نا؟ 3 حصوں میں ہے یہ، اما العذاب و اما الساعۃ۔ نمبر 1 دنیا میں عذاب دے دے، نمبر 2 ساتھ یعنی قیامت صغریٰ، قبر میں اتار دیا جائے، ٹھیک ہے، اور قیامت کبریٰ واقع ہو جائے۔ تو تینوں کو یہ اتنا حصہ جو ہے یہ والا، یہ تینوں کو کور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ڈیل دیے رکھتا۔ یہ اس لیے بھی کروا رہا ہوں، ایک تو تمہیں معلوم ہو قرآن میں کہاں کیا بیان ہوا، جو اللہ توفیق دے رہا کروا رہے ہیں۔ سیکنڈ تمہیں یہ پتہ چلے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی چیز بھی قرآن اور سنت اور حدیث سے باہر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا بھی ایک طرح سے الحمدللہ پروف ہے۔ پریشانیوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہا تھا جو آتی پریشانی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، یاد ہے؟ یہ وہی آیت مبارکہ ہے، سورہ شورى 42ویں آیت، 42واں سورہ 30ویں آیت۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی آگے بیچی ہوئی کمائی سے پہنچتی ہے، یعنی گناہوں سے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور کافی سارے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، سمجھے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی معاف فرما دیتا، لیکن جو پریشانی آتی ہے وہ وہاں آتی ہے کہ جہاں مجھے ایک حدیث یاد ہے، میں نے کسی جگہ پڑھی تھی، مجھے اس کا ریفرنس میرے ذہن سے اتر رہا، وہ ڈھونڈنی پڑے گی، کیونکہ وہ حدیث بڑی ان کامن سے مراد ہے کہ وہ عام طور پر کوٹ نہیں ہوتی، اور وہ یہ تھی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، کسی چیز سے بھی نہیں دھلتے۔ تو جب اللہ نے وہ گناہ معاف کرنے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پریشانی میں پہلی پریشانی ہوتی یہی ہے، بڑی پریشانی آپ کہہ لیں کہ رزق کی تنگی ہو جائے۔ تو اگر اس میں بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا اللہ رہنمائی فرمایا، مجھے یہ مل جائے ریفرنس کہیں، لیکن مجھے کہ نظر نہیں آ رہی، میں نے پڑھی ہے بہت سال پہلے، یہ میری نظر سے گزری تھی حدیث شریف، مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو ہم نے کہا تھا کہ پریشانی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں آتی، کوئی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا ما سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم موجود ہو۔ سورہ تغابن 64واں سورہ 11ویں آیت، کوئی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا سوائے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کہتے ہیں جی رزق باندھ دیا جی کسی نے، کہتے ہیں نا، یہ آیت سامنے ہے، سورہ اعراض 13واں سورہ 26ویں آیت، اللہ رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفارح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع، سو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیر شے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہ شیطان کے پاس کوئی قوت ہے، اس کا کوئی حکم چلتا ہے؟ نہیں۔ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ وہ یہ آیت کہ شیطان صرف پریشان کر سکتا ہے، ہلکان کر سکتا ہے بندے کو، سمجھے، لیکن اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، سمجھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ المجادلہ 58واں سورہ 10ویں آیت۔ شیطان کی سرگوشی اس کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے، ایمان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو وسوسے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے فلانا کر دیا ہوگا، سمجھے نا، یہ ہو جائے گا اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا،
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا الا بِإِذْنِ اللہ، سوائے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. وَعَلَى اللّہ، اور اللہ پر ہی فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ اور آیت بھی ہے نا، پریشان ہو جاؤ گے. پریشان سے مراد یہ ہے کہ بعض بندہ یہ سوچتے ہیں یار یہ بھی ہے قرآن میں. وہ جس طرح یاد ہو اگر وہ لیکچر میں سورہ یوسف کی آیت کوٹ کی تھی کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو نارملی یہ آیت کوٹ ملے گی نہیں کہیں پہ، حالانکہ قرآن میں، کیونکہ وہ بیان کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں اچھا بھائی اس کے اوپر بھی کوئی علم والا ہے، تو اپنی میں تو پھر نہیں نا خراب کرتا کوئی. سو اس لیے ان قید الشیطان کان ضعیفہ، سورہ النساء 4 سورہ 76ویں آیت. بے شک شیطان کا داؤ بودا یعنی کمزور ہوتا. ٹھیک ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس کے وار کو بہت زیادہ اوپر ہے نہیں، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں. پہلا کام ہے استغفار کے نفل پڑھو اور توبہ استغفار کرو. پہلا کام، سب سے پہلا کام یہ، کیونکہ ہم نے دیکھا نا جو تم پہ پریشانی آتی ہے اعمال کی وجہ سے، پہلے معافی مانگو، پھر اس سے عرض کرو کہ تیرے حکم کے سوا نہیں ہو سکتا یہ. سمجھے؟ تو لہٰذا مجھے اس میں سے نکالنے والا، ڈالنے والا بھی تو ہی ہے، نکالنے والا بھی تو ہی ہے. بات ختم. ٹھیک ہے جی. سو شیطان جو ہے نا وہ اصل میں ہوتا، وہ کیا کہتے تھے، وہ ہوتا نشہ شراب میں تو ناشتی بوتل. یہ اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل، ہوتا نشہ شراب میں تو ناشتی بوتل. ٹھیک ہے. تو اگر شیطان کے بس میں کچھ ہوتا ہے نا تو یہ ایک بھی مسلمان نہ چھوڑتا دنیا میں. سمجھے؟ تو وہ اپنی مستی ہے جو کہ شیطان کے ساتھ مل جاتی ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ گناہوں میں اتر جاتا. سمجھ گئے بات؟ کبھی کبھی یار یاد آ جاتی ہے نا. کس کی پیروی کریں؟ بتایا گیا تھا یہ کہ اس کی پیروی کرو جو تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں لیتا. یہ 2 آیات ہیں. ویسے تو اس پہ آیات اور بھی ہیں، لیکن یہ 2 بڑی کلیئر آیتیں اس کے اوپر. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى 42ویں آیت، 42واں سورہ 23ویں آیت. فرما دیجئے میں تم سے اس پر یعنی ہدایت اور تبلیغ اور اشاعت دین پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کو فرمایا گیا کہ یہ کیا دین سے، کہ مجھے تم سے اس کام پہ کوئی اجرت نہیں چاہیے جو میں ہدایت اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہوں، اور جو تبلیغ دین ہے، اشاعت دین ہے اس پہ، اور اس میں جو محنت ہے اس راستے میں اس کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار نہیں کہا، قرابت دار، فیملی اپنی نہیں کہا، بلکہ وہ جو میرے قریب ہیں. اس میں اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، اس میں اصحابہ بھی آ جاتے ہیں. سمجھے؟ جو آپ کے قریب ہے وہ قرابت دار ہے. ٹھیک ہے. قربہ ہے نا یہ. ٹھیک ہے. سو جو بھی آپ کے قریب تھا اس سے محبت کا تقاضا ہے. یہ اللہ نے کہلوایا ہے آپ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انڈائریکٹ دیکھیں تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے. وہ صحیح ہے. چلو. اتبعوا من لا یصلکم اجر وهم مهتدون، سورہ یاسین 36واں سورہ 21ویں آیت. ان کی پیروی کرو
جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر ہیں، وہم مہتدون، اور جو خود ہدایت یافتہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کے الٹ ہوتا ہے. اولاد اور اس کی جنس اللہ کی طرف سے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ کے لیے زمین و آسمان، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے سو پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور مکس کر دیتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ یقیمہ، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اور وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا اور ہر چیز پہ کر گزرنے کی قدرت رکھتا ہے بلا رکاوٹ. جہاں قادر اور قدیر آ جائے دیٹ مینس کہ بلا رکاوٹ، کر گزرنے والا. پھر ہم نے بات کی تھی مفاد کی عبادت، یاد آ گیا؟ مفاد اور اخلاص. ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهہ خاسر الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے. اگر تو انہیں کو بھلائی پہنچ جائے نا، بھلائی اچھا ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں یار میں تو یہ بڑا اچھا ہو گیا، میں نے مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی ٹھیک ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ انقلب علی وجہہ، تو اسی رخ مڑ جاتے ہیں. دین سے یاد ہے کہا تھا کہ لوگ پریشانی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، عبادت چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہی آئی تھی خاسر دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں خسارہ. ذالک هو الخسران المبین، اور یہی لوگ ہیں جو بڑے واضح خسارے میں مبتلا ہونے والے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی عبادت کیا تو اب ہمیں ملنا بھی کچھ چاہیے. تمہیں کیا کہا تھا کہ عبادت کی جزا کبھی نہ کلیم کرنا، اللہ کی رحمت کلیم کرنا، تو ریکویسٹ کرنا اللہ کی رحمت، جزا نہ اپنی عبادتوں کی مانگ لینا. ہم نے پتہ نہیں کس قسم کی عبادت ہوئی یا کسی قسم کی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی مفاد کی عبادت ہے نا. ٹھیک ہے. سو دین پہ ٹھیک ہے، مطلب پورا ہو جائے تو دین ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہی جو اس کے اندر جو علت ہے وہی نیچے آ جاتی ہے، ڈاؤن ورڈس، ڈاؤن دی اسٹریم. ٹھیک ہے. نبی سے فائدہ ہو گیا تو نبی سچا ہے، نبی نے معجزہ دکھا دیا تو نبی سچا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ ہم ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہو کی بات. ولی نے کرامت دکھا دی تو ٹھیک ہے، اور شیخ کے پاس بیٹھے کام ہو گیا تو شیخ ٹھیک ہے، ورنہ شیخ ٹھیک نہیں ہے. یہی ہوا نا. سو یہ ڈاؤن دی اسٹریم، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے اس آیت کا. ہم نے اس کی علت کو سمجھا کہ حق کو لوگ، اس کی علت کیا ہے؟ حق کو لوگ اس لیے نہیں اختیار کرتے کہ وہ حق ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے اختیار کرتے ہیں اس کو. اس لیے اس کو جہاں آپ اپلائی کریں گے آپ کا جواب 100% ایکوریٹ ملے گا. جادو کا اثر اللہ کے سوا، اللہ کے حکم کے سوا نہیں ہے. اور نمبر 2، جادو کرنے والوں اور جادو خریدنے والوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. یہ ایک لمبی آیت ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 102، دوسری سورہ آیت نمبر 102. ٹھیک ہے. وہ اس جھوٹ کی بھی پیروی کرتے تھے جسے شیاطین نے سلیمان کی سلطنت کے حوالے سے گھڑ لیا تھا. یاد ہے یہ وہ تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے وہ کتابیں اپنے تخت کے نیچے دفنا دی تھی. ٹھیک ہے. حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا.
وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ یعنی جادو کا علم شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نہیں اتارا گیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں نازل ہوا، نازل نہیں ہوا تھا یہ، اور نہ وہ دونوں کسی کو کچھ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف فتنہ یعنی آزمائش کے لیے ہیں، سو تم کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یعنی یہودی ان دونوں سے ایسا سیکھتے تھے، ایسا علم منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ یہ پورشن ہے، وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ یہ آئے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ ہماری ہیڈنگ کے ساتھ میچ کر، ٹھیک ہے، ہماری ہیڈنگ اس کے مطابق ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا آ گیا؟ اور یہ لوگ ان سے وہی چیز سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی اور انہیں نفع نہ پہنچاتی، یعنی یہ ایسا علم ہے جو کہ نقصان ہی نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کا خریدار بنا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس کو جانتے، ٹھیک ہے۔ سکھانے والے حضرت صاحب وہ فرشتے ہی تھے، تبلیغ کرتے تھے، لیکن اگر پھر بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تو ان کو وہ سکھا دیتے۔ وہ بھی پھنس گئے تھے نا، یہ عورت ایسی چیز ہے، وہ فرشتے بھی نہیں رہ سکے، وہ امتحان تھا نا ان کا، وہ ان کو انسانی خصلتوں اور جسم کے ساتھ بھیجا گیا، اور وہ آگے زہرا نامی خاتون تھی، اس کے چکر میں پڑھ کے جو ہے نا وہ پھر بعض تفاصیر میں ہے کہ آج تک الٹے لٹکے ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ ہاں، ان کو جو دیا گیا وہ اسی میں اگر ان کو قید کر دیا گیا تو ٹھیک ہے، یعنی جو صفات و خصلت انسانوں والی دی گئی ان کو تو انہی میں اس کو قید کر دیا گیا، بس یہ ہوا۔ ان کی حالت نہیں چینج کی، لیکن بنیادی طور پہ تو وہ فرشتے ہی ہیں نا، کہلائیں گے تو فرشتے ہی، کیونکہ قرآن نے ان کو فرشتہ ہی کہا، تو ہم بھی ان کو فرشتہ ہی کہیں گے، تو اسی لیے تو انسان کا درجہ اوپر ہے، لیکن نا فرشتوں میں تو خواہش نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ان کو انسانی جسم دیا گیا اور انسانی خصلت دی گئی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں رہ سکے، تو انسان کو تو پیدا ہی خواہش کے ساتھ کیا گیا، تو یہ اس کو جو اس چیز پہ پاؤں رکھ کر آگے بڑھ گیا تو پھر اس کا مقام تو پھر فرشتوں سے اوپر ہے، اسی لیے افضل المخلوق کہلاتا ہے۔ ایمان اور استقامت کی آزمائش، سورہ البقرہ آیت نمبر 155۔ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ آیت تو بڑی امپورٹنٹ ہے، آیات تو ساری امپورٹنٹ ہیں، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی زندگی میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے ان کا۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے، 21واں سورہ 35ویں آیت، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں شر اور خیر میں مبتلا کر کے، سمجھے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا ایک بندے کو برائی میں کھڑا ہوا، کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ برائی میں جائے گا یا یہ سیدھا میرے راستے پہ رہے گا، تو اس کے لیے برائی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کے سامنے، بلکہ اس ٹائم شیطان کو بھی کھلی چھٹی ہوتی ہے اور نفس کو بھی کھلی چھٹی ہوتی ہے،
اور خواہش کو جو ہے نا وہ تیلی دکھا کے بڑھا دیا جاتا. وہ مقام ہے کہ جس میں سے اگر بندہ بچ جائے تو بچتا کون ہے؟ جو نیت کا خالص ہو. جو نیت کا خالص نہ ہو وہ بھٹک جاتا. فار ایگزامپل، خوبصورت خاتون کو تنہائی میں اس کے ساتھ اکٹھا کر دے جب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. ٹھیک ہے، اس ٹائم وہ اس کے شر میں سے نکل آئے نا تو یہ اس کی آزمائش ہے. اب وہ لازمی بات ہے جب اللہ نے یہ اس پہ امتحان ڈالنا ہے تو وہ خوبصورت خاتون کے ساتھ تو تنہائی میں کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا. پھر اس کو ایسے آپ نہیں لے سکتے کہ بندہ کرے تو اپنی منمانی سے اب اٹھے کام اور پھر کہ جی میری تو برائی میں جو ہے وہ امتحان ہو رہا تھا. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ یہ کہیں کہ پتہ لگے گا کہ میرا امتحان شروع ہو گیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جو راہ سلوک ہے نا اس میں امتحان کا پتہ ہی نہیں لگتا. یہ تھوڑی ہے کہ ڈیٹ شیٹ آئے گی، رول نمبر آئے گا نا. یو نیور نو کس ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ پرکھ لیا جائے. ہاں بالکل، اگلے ساتھ کا نہیں پتہ ہوتا. خیر کی جو مثال ہے، خیر کی یہ مثال ہے کہ وہ اس کی چاروں طرف سے نا وہ، بلکہ شر اور خیر کو مکس آپ کر لیں، چاروں طرف سے تعریفیں شروع ہو جائیں گی. او جی حضرت صاحب، او جی مولانا صاحب، او جی علامہ صاحب. ٹھیک ہے، لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کیا اس کے اندر تکبر آتا. سمجھے؟ نہیں آتا تو پاس ہو گیا، اور آ گیا تو مارا گیا. سمجھے بات؟ وہ کہتے ہیں نا میرے یہ ہاتھ پاؤں چومو. اور یہ پوپ کو جانتے ہو؟ پوپ کون ہے؟ کون ہے پوپ؟ ہاں وہ ویٹیکن میں جو ہوتا ہے، اٹلی میں. ٹھیک ہے، ہاں کیتھولکس پہ. وہ جب تک اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اس کو آپ کس نہ کریں نا تو وہ مانتے ہی نہیں ہے سبمیشن کو. ایوری باڈی ہو سو ایور گوز ان ہز کورٹ ہیز ٹو کیس ہز رنگ. گھٹنے نیچے کر کے وہی کام انہوں نے پکڑ لیا وہ سب. تو اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا. اب یاد آ گیا وہ جو میں بات کی تھی کہ یہ تکبر ہے. اور دیکھ لو آگے آیت یہ موجود. ویسی چوم ہے، آپ کی نیت نہیں ہے. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرتے تھے صحابہ کرام. تو یہ تھوڑی تھا کہ معاذ اللہ صلی اللہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ میرے قدم بوسی کیجیے. نہیں، وہ اللہ ان کے دل میں ڈالتا تھا، وہ کر لیتے. اپنی نیت نہیں ہوتی. تو یہی اولیاء اللہ کے بھی جنہوں نے قدم بوسی کی ہے، اولیاء اللہ کی کبھی نیت نہیں رہی کہ لوگ ہمارے آ کے ہاتھ پہنچ چکے. یہ اللہ والوں کا وصف بھی نہیں. سو کبھی برائی امتحان بن جاتی ہے اور کبھی نیکی امتحان بن جاتی ہے، اچھائی امتحان بن جاتی ہے. کیا شہرت کا متمنی ہے؟ اگر متمنی ہے، شہرت ہے، یعنی چاہتا ہے کہ میں مشہور ہوں، گیا. حالانکہ بندہ کہتا ہے یہ مشہور ہونا کون سی کوئی ایسی بری بات نہیں. وجہ کیا اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ چاہے راہ سلوک ہو چاہے عام زندگی ہو. راہ سلوک تو ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف چل رہا ہے. عام مسلمان کے بھی اصول یہی ہے کہ چیز آپ کے لیے وہی ہے جو اللہ آپ کو دینا چاہے. آپ کو یہ قول ملے گا میرے لیے وہی ہے جو اللہ نے میرے لیے چاہتا ہے. سمجھے؟ لیکن جب آپ چاہنے لگ جائیں نا اپنے لیے تو پھر کام خراب. اب ہو گئی یہ تو دنیا داری ختم ہو جائے گی ساری. یہی ہے نا. ٹھیک ہے، دنیا داری ختم نہیں ہوتی. سمجھے؟ آپ جو اوپر تھا نا کہ
مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا. آپ اپنی ایفرٹ کریں، کوشش. آپ چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں، کوشش کر لیں. نہ بن سکے تو دل کو نہ لگائیں، اس لیے کہ اللہ کو منظور کی. ہمارے یہاں تو دل میں لگ جاتی ہے نا ماں. میں نے آج کل دیکھے بڑے ریجڈ ماں باپ ہیں، وہ جی میرے بچے کے 2 نمبر کام آ گئے، ہم نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی اس چیز کی. سمجھ میں آئی بات؟ تو آ جاؤ آگے اگلی بات. سورہ العنکبوت 29واں سورہ، دوسری آیت. احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ہو گیا؟ غلط پڑ گیا نا کیا؟ تو دیکھا تو ایسا ہی ہے. ترجمہ پڑھ کے پہلے لو. احاسب الناس، لوگوں کا کیا خیال ہے، ان یترکوا، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا، یہ کہنے بھئی، آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. سمجھے؟ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. یس. یہ رسم ہوتا ہے یس، اور ہر ایک کے ساتھ ہوگا یہ سب کے ساتھ. آپ دیکھ لو ہر ایک کی زندگی میں ایسا مقام آتا کہ جہاں وہ اللہ کو بھول کے اور دنیاوی سہاروں کی طرف چل پڑتا. یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ایمان ترکھا جاتا ہے. سمجھے؟ گئے وہ فارغ ہوئے. ایمان کی بڑی شرط آ گئی، قرآن کی نص آ گئی. اور کیا کریں؟ نماز ذرا ٹھہر کے پڑھ لیں گے، پہلے جو ہے چودھری صاحب سے ملاقات کر لوں. یہی ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے. جو کہتا ہے نا کہ میرا بھروسہ اللہ پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کہتا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ یفتنون والا کام شروع ہو جاتا، آزمائش آتی ہے. سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی بات کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ پڑھتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش بھی کرے گا کہ دیکھتا ہوں کہ جو تو کہہ رہا ہے تیرے قول میں اور تیرے عمل میں کتنی مطابقت ہے. یہ تو بھی وہ میں نے اس میں آیت وہ رہ گئی، یا میں پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو تم پہ تو وہ آزمائشیں آئی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی. ٹھیک ہے، کہ وہ پکار اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سو آزمائش آتی ہے، رہ وہی جاتے ہیں جو اپنے جڑوں کے ساتھ قائم رہے. باقی جو کچے ہوتے ہیں نا وہ جڑ جڑ جاتے ہیں. چلو، سو اس لیے پتوں کے کچے پھلوں کے اور کچے پتوں کے جڑنے سے نا گھبرانا نہیں چاہیے. اس کی جگہ جو نئی کونپلیں نکلیں گی نا وہ پختہ ہوں گی. لو یہ آگے ہے تقوی معیار ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہا تھا کہ یہ چاہے حافظ ہو، چاہے سید ہو، چاہے پیر زادہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ذات ہو، کچھ ہو، ٹھیک ہے نا، اعمال سے کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے، شریعت کی پابندی سے کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں یا قوموں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ. ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے قریب مکرم تو وہی ہے تم میں تقوی شعار ہے. ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن کو جاننے والا اور آزمائش کے ذریعے تمہاری خبر رکھنے والا ہے. جہاں خبیر آئے گا نا اس کے ساتھ آزمائش آتی ہے. ترجمہ کرتے ہیں نا خبر رکھنے والا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے ساتھ جو اسٹرنگ اٹیچ ہے نا
وہ یہ ہے کہ خبیر آزمائش کے ذریعے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا. یہی ہوگی بات. یہاں پھر وہی آ گیا معاملہ کہ پھر جب تقویٰ اختیار کرو گے پھر آزمائش بھی ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا تو پھر سمجھ لو کہ اس کو پتہ ہے کہ تمہارا اندر باہر کیا ہے. تو جس کے اندر خالص نیت ہوگی اللہ اس کو پار لگا دے گا، اور جس کے اندر کھوٹ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے چھوڑ دے گا. بات پتہ ہے. صالحین کی اولاد، اگر صالح آبا کے نقش قدم پر ہے مگر اعمال اس لیول کے نہیں ہیں جو کہ ان کے تھے، تو پھر یہ سورہ طور کی آیت نمبر 21، 52واں سورہ 21ویں آیت، والذین آمنوا وتبعتهم ذریاتهم بإیمان، اور وہ لوگ یعنی اہل ایمان اور ان کی اولادیں جب ان کے ایمان میں ان کی پیروی کریں گی، الحقنا بہم ذریاتہم، تو ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان سارے آبا کے اعمال میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی. کل مریم بما کسب رہین، اور ان کے علاوہ ہر شخص اپنے اعمال کی سزا اور جزا میں گرفتار. اگر اولاد باپ کے نقش قدم پر ہے مگر اس کا لیول وہ نہیں ہے، مگر ایمان اور اعمال صالحہ اور اخلاص میں نیت کے صاف ہونے میں وہ باپ کے نقش قدم پر ہے، تو بے شک اس نے وہ درجہ نہ پایا جو کہ اس کے باپ نے پایا تھا یا اس کے بڑوں نے پایا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان بڑوں کی وجہ سے اس اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا. شرط کیا ہے؟ والذین آمنوا وتبعتهم ذریاتہم بإیمان. یہ صرف یہ نہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہو جائے گا، نہیں، اس پہ جو عمل ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جو مقام پایا وہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں پایا، بلکہ انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی پیروی کی، فرما برداری کی. بہت تو نہیں ہو گئی. لیکن اگر وہ نقش قدم پر نہ ہو صالح آبا و اجداد کے، یعنی وہ انہوں نے تو اللہ کی راہ لی تھی، اور جو اولاد ہے وہ شیطان کی راہ لے لے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے یہ اپلائی ہو جائے گا، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور جو شخص عمل کرنے میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو اس کا نسب اس سے آگے نہیں کرے گا، یا جو اس کے کسی کام نہیں آئے گا. اس سے آگے وہ نکل جائیں گے جو تقویٰ میں آگے، جو ہم نے ابھی آیت دیکھی نا پیچھے، ٹھیک ہے، کہ تم میں سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقویٰ شعار ہے. تو وہ جو تقوی میں ہوں گے وہ اس سے آگے نکل جائیں گے. بے شک وہ اولاد جو ہے وہ نیکوکاروں کی ہوگی، صالح آبا و اجداد کی اولاد ہوگی، اس کے آبا و اجداد صالح ہوں گے، لیکن وہاں پہ اس کے آبا و اجداد کی جو نسبت ہے وہ کام نہیں آنے لگی اس کی، کیونکہ وہ نقش قدم پر نہیں ہے. لیول کی چھوٹ ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے کہ آبا و اجداد تو صالح تھے اور اولاد جو شیطان کے نقش قدم پہ، اس کی چھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی تو چلے آگے. تو یہ حدیث صحیح مسلم کتاب و ذکر و دعا و توبہ والاستغفار چیپٹر 11 حدیث کا نمبر 6853، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 2699. گمان کی پیروی، کہتے ہیں اچھا گمان کرو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. سورہ الحجرات 49واں سورہ 12ویں آیت، اے ایمان والو زیادہ تر گمان سے بچو. ان بعض الظن اثم، کے بعض گمان تو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. جہاں حرام حلال کی کمائی کا معاملہ آ جائے نا، اور آپ اس کے اوپر کہے نہیں جی میرا تو گمان یہ ہے کہ یہ حلال کی ہے اور وہ ہو حرام کی، تو یہ گناہ کبیرہ میں چلا جائے گا. میں نے بتایا وہ جو اس کے مطابق ہے، فتاوی شامی کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ جانتا تھا کہ اس کی حرام کی کمائی ہے اور اس نے اس کے ثواب کے لیے دعا کر دی، تو جس کی حرام کی کمائی ہے اور جس نے دعا کی، دونوں دین اسلام سے خارج ہو جائے گی.
اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے حرام کو حلال کرنے کی ہے. یعنی اس کو پتہ تھا میری کمائی حرام کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کے ساتھ نیک کام کیا اور امید رکھی مجھے ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں گا. بھائی ایک بندہ ہے زید، اس کی کمائی ہے حرام کی، ٹھیک ہے، اسے پتہ میری کمائی حرام کی، ٹھیک ہے نا. اس نے جا کے مسجد میں لگا دی اور یہ امید رکھی کہ مجھے جنت میں گھر ملے گا یا مجھے اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. تو ایکچولی اس نے قرآن کی مخالفت کی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو پاکیزہ کمائی ہے وہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے. اور حرام کچھ سے جو ہے نا حلال نہ بناؤ، حرام کو حلال میں کنورٹ نہ کرو، یہی کہتا ہے نا قرآن. تو اس نے قرآن کی مخالفت کی. اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو اس نے حلال میں سمجھا اور اس پہ پھر ثواب کا امیدوار ہو گیا. اب وہ جو مسجد میں بیٹھا تھا جس کا کنٹرول تھا، اگر اسے معلوم ہے کہ یہ حاجی صاحب کی جو کمائی ہے یہ حرام کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ اس کے لیے دعا کر دے اور جمعے میں بھی دعا کرے کہ جناب ان کو جو ہے وہ اس کا اجر ملے اور یہ ملے، تو وہ دعا کرنے والا اور جس کے لیے دعا کی گئی دونوں ہی دین اسلام سے خارج ہیں. نہیں پتا تو غلط ہے بات. لیکن اس کا حکم یہ بنتا ہے کہ جب بھی آپ، کیونکہ اب وہ آپ کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ اس کی چھان پیٹ کرے کہ یہ حرام کی کمائی تو نہیں ہے. کچھ نہیں آپ کر سکتے تو اس سے حلف تو لے سکتے ہیں کہ جی میری یہ حلال کی کمائی ہے. ناراض اللہ کو ناراض کرنا یا بندے کو ناراض کرنا، دونوں میں سے کون سا خسارے کا سودا رہی ہے؟ تو بتاؤ. تو اچھی بات ہے نا، کیا ہے یہ ٹیکنیک بنی ہوئی ہے. آپ نے یہ دیکھنا پھر بندے کو خوش کرتے رہو اور دین اسلام سے خارج ہو جاؤ. ٹھیک ہے بات بتاؤ. اور اگر آپ گمان کر رہے ہو تو پھر اپلائی یہ ہوتی ہے. تو اسی لیے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں کہ آسمان کے نیچے جو سب سے بدترین مخلوق ہوگی وہ علماء ہوں گے. حالات وہ بن گئے. یہ حدیث شریف آ گئی یا ایسا ایسا ہم اس کی حدیث شریف کا جو پورا ہونا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم. وہی نا پورا ہونا دیکھ رہے ہیں. دعائیں مانگتے رہتے کوئی قبول نہیں ہوتی. یہ جو تم مسجدیں دیکھ رہے ہو نا یہ بدعت. اس کی کنسٹرکشن میں جس زمین پر وہ بنائی جائے گی اس کے لیے بنیادی چیزیں دو. ایک وہ کہ جس کی وہ زمین ہے وہ اس میں جو کمائی یا خریدنے میں جو لگی اس پیس آف لینڈ کو وہ حلال کی کمائی ہو، نمبر ایک، ٹھیک ہے. اور نمبر دو یہ کہ اس کے جو مٹیریل ہے وہ اسی میں شامل ہو جائے گا. جو اس کی جو مٹیریل ہے جو اس پہ بنانے میں لگے گا، ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا کوشش یہ کی جائے کہ وہیں سے لیا جائے، کیونکہ کچی بنتی ہے مسجد ہمیشہ. ٹھیک ہوگی بات. نمبر دو، جو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ وہ مسجد اللہ کے لیے بنائی جائے نہ کہ شہرت اور جنت کے لیے بنائی جائے. مفاد ہے نا، ٹھیک ہے، مفاد ہے نا. کیا کرتے ہیں لوگ اپنی گناہوں کو، ہر کسی، میری بھی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ بھی نہیں چھوڑنا لیکن اس کا ہم نے توڑ کر لینا. ٹھیک ہے. وہ توڑ کیا ہے کہ کم تول کے گھی کے کنستروں میں کم تول کے پیسے کمائے ہیں اور اس سے مسجد بنوا دے تاکہ میرا جنت میں گھر بن جائے. ٹھیک ہے، تو وہ مسجد قابل قبول نہیں ہے. اب سمجھے بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان مسجدوں میں رش کیوں ہے اور یہاں پہ اگر لوگ جو ہیں وہ صحیح آتے ہیں تو پھر یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آتی؟ نہیں سمجھ آتی. اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت حرام اور حلال کو چھوڑ چکی ہے. جو حدیث شریف ہے نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کمانے والا یہ نہیں سوچے گا کہ جو وہ کما رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے. سمجھے؟
اب سمجھ میں آئی بات؟ سو جیسے لوگ ہیں ویسی مسجد ہے اور ویسا ہی امام ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پھر گلا کائے کا. اسی لیے تو ان لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھ کے الجھن ہوتی ہے. آج اتنے ہی ہے، کافی ہے، اس کو بعد میں کر لیں گے. سمجھائی بات؟ اب اس لیے یار نا. سورہ نجم 53واں سورہ 28ویں آیت. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ کو یقین کرنا پڑے گا ہر چیز کے لیے. سمجھے؟ جہاں حرام حلال کا معاملہ آ جائے وہاں پہ آپ کو یقین سے کام لینا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں لو جی یہ ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے، باقی کیا کہہ رہے ہیں. یہ ذرا دیکھ لو سورہ الانعام 6واں سورہ 116ویں آیت، 116 نمبر آیت. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم زمین والوں میں سے اکثر لوگوں کی بات ماننا شروع کر دو، ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. یہاں کیا کہتے ہیں؟ میجورٹی ایز اتھارٹی. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کیا ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان یتبعون کہ وہ پیروی کرتے ہیں کسی کی نہیں، الا الظن، سوائے گمان کے. ٹھیک ہے؟ تو اکثر ہماری تم لوگ باتیں دیکھ لو گمان پہ ہوتی ہیں. سمجھے؟ اچھا جی وہ حافظ لکھا ہوا ہے نام جو ہے وہ جی بڑا نیک ہوا ہے، وہ کم وقت کو پتہ چلے اور نیک الٹا ہی ہے بالکل. سمجھ؟ وہ جی مولانا صاحب ہیں، جی مولوی صاحب ہیں، ممبر میں بیٹھے ہیں، جی وہ جی بڑے نیک ہو گئے، پتہ چلے اجرے میں جان کی جو ہے وہ خرابیاں کرتے ہیں. سو ہم گمان کر لیتے ہیں نا، بس یہی ہے. میری پیر صاحب بیٹھے ہوں تو لو جی یہ تو بات ہو، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں آتا، تو یہ تو پھر کسی کام کا نہیں ہوا. پھر وہ پتہ لگے وہ جو شیطان کے پاس شیطانی کاموں کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں رش لگا ہوا. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے وہ جی وہ 50,000 مرید ہے، وہ 50,000 مرید ہے، پتہ چلا 50 کے 50,000 ہے شیطان کے کام میں مبتلا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کوئی دین کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو اکثریت آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. دادا صاحب نے فرمایا تھا نا کہ مخالفت کا کیا ہے، تو اچھے طریقے سے 2 نفل پڑھ لے، دیکھنے والے تجھ پہ اعتراض کر دیں گے، مخالفت شروع ہو جائے گی. مخالفت کا کیا ہے؟ گناہوں جرم کے باوجود مہلت کا ملنا. سورہ نحل 16واں سورہ 61ویں آیت. جو میں بتاتا نا کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آتا تو ضرور زمین پہ کوئی نہ بچتا. یاد ہے بات میں نہیں ہے کہ وہ یہی آیت ہے. اور اللہ اگر لوگوں کی پکڑ کرتا ان کے ظلم کی وجہ سے تو کسی جاندار کو زمین پر نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک مقررہ میعاد تک، کہ جب اس کا وقت آن پہنچتا ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. وَلَوْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کسی چلنے پھرنے والے کو، زمین پہ چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا. پھر یہ بات لیکن کیا ہے، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ اس پکڑ کو وہ مؤخر کر دیتا ہے ایک خاص میعاد تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ میعاد مکمل ہو جائے یا وقت آ جائے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یار دیکھو اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں ہو رہا. وہ اس لیے کچھ نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے. اور وہ مہلت کیوں دی ہوئی ہے، وہ اس کا جواب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں، تیسرا سورہ آیت نمبر 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کفار یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. ان کو مہلت اس لیے ہے کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے.
اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو گناہ پہ ٹھوکر لگا دیتا ہے، اور جس کو نہیں لگاتا نا اس کا کیس یہ ہے، سمجھے؟ تو ظلم ظالم کا ہاتھ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کا حکم ہونا اور اس نے ہو جانا، ہاتھ رک جانا، لیکن اس کا ہاتھ کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا اور بڑھے. اور یاد ہے تمہیں کہا تھا کہ ایک بندہ اگر چاہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹیں تو اس کو 40ویں منزل پہ لے کے جایا جائے گا. یاد آئی میری بات؟ اور اگر کسی کو پھانسی دینی ہے تو اس کے کھاتے میں قتل کا ہونا ضروری ہے. وہ دونوں ہی اس آیت کے اندر ہے، یہ دونوں کو مہلت دیتا ہے کہ اتنا اضافہ ہو جائے کہ پھر اس کا جو عذاب ہے وہ ذلت انگیز ہو اس کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. من تسمع ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.